السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ۔ پیج نمبر ہے 88، صفحہ 88۔ مسلمانوں کو تعذیب، عذاب دینا، سزا دینا، تکلیفیں دینا۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی سوچ کے انسان کانپ اٹھتا ہے اور دل شق ہو جاتا ہے، یعنی پھٹ جاتا ہے۔ مثلا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس کو ساتھ ساتھ امیجن کرتے جائیں، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بچے کسی پیٹ کو یا کسی بکرے کو یا جانور کو بے دردی کے ساتھ، ناسمجھی کے ساتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینہ پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، یعنی ریت یا پتھر پہ لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، نیچے بھی پتھر اوپر بھی پتھر۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے بغیر بستر کے فرش پر لیٹنا پڑے تو وہی کافی ہے تکلیف کے لیے، لیکن یہاں پر مزید پتھر کہ سانس رکے سینے پر۔ پھر کہتا ہے یا تو محمد کے ساتھ کفر کر، یعنی ان کا انکار کر اور لات اور عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ لیکن بلال برابر احد احد کہتے رہے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی چوائس کے ساتھ ایمان قبول کیا اور پھر اس پر ہر حال میں جمے رہے، اپنے قول کی سچائی کا ثبوت دیا۔ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت بلال کو اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہی، یعنی ہوش گم ہو گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام افلح تھا اور قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا۔ کپڑے اتار کر، آپ یوں سمجھے جیسے ننگے پاؤں آج کل دھوپ میں چلنا ہو، گرم پتھر پر، گرم فرش پر، اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکے، اور اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، یوں لگتا تھا جیسے مر گئے ہیں۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی، جیسے گرم چمٹا ہوتا ہے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا، جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بجھایا۔
حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا ایک رومی لونڈی تھی. وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں. اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے. دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی. اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے. ام عبیس رضی اللہ عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی، یعنی غلام عورت تھی. ان کا مالک اسود بن یغوث انہیں ستایا کرتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا. بنو عدی کے عمرو بن مؤمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے. وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں. اور عمر جیسا شدید شخص تھک جائے اس لیے چھوڑ دیا ہے. وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فکیہہ رضی اللہ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا، یعنی ڈانٹتے ہوئے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو. اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے، یعنی تمہارے کام آتے، احسان کا بدلہ چکاتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں یہ آیت، نیت کے فرق سے عمل کس طرح فرق ہوتے ہیں. جس شخص کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے اس کے کام اور طرح ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. وہ دنیا کے ظاہری اور وقتی نظر آنے والے فائدوں کی خاطر کام نہیں کرتا، وہ اس بڑے دن کے لیے کام کرتا ہے جو یقینی طور پر اس کے سامنے آنے والا ہے. ترجمہ ہے، میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ. اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. یعنی جو یقینی طور پر اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے یقیناً راضی ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں اپنی نیت پہ شک ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ کی رضا پر بھی شک ہی رہتا ہے.